آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نفس اور نفس کی اقسام۔ اس تعلق سے انشاءاللہ کچھ آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 7، 8، 9 اور 10 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نفس کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم نفس کے تعلق سے کچھ آپ کے سامنے عرض کریں، قرآن پاک کی تفاسیر میں یا احادیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفس کے تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اس کو بیان کریں۔ آئیے سب سے پہلے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ نفس کو جب ہم انگلش میں دیکھتے ہیں تو انگلش ڈکشنری میں نفس کے کئی معنی آتے ہیں، جیسے سیلف، سول، ایگو، اور ایک معنی اس کے دیتے ہیں سیلف، ایگو، سول۔ لیکن اہل علم کی اصطلاح میں، تصوف کی اصطلاح میں یا قرآن پاک کی زبان میں نفس کس کو کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں، اس تعلق سے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر رہنمائی فرمائی گئی ہے، ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر بھی رکھا ہے اور شر بھی رکھا ہے، اچھائی بھی رکھی ہے اور برائی بھی رکھی ہے، گڈنیس بھی رکھی ہے اور بیڈنیس بھی رکھی ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے، ہر انسان کے اندر اچھائی بھی موجود ہے اور برائی بھی موجود ہے۔ اور دنیا میں کتنا بھی اچھا انسان ہو، اس کے اندر کہیں نہ کہیں برائی ضرور ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کتنا بھی برا انسان ہو لیکن کہیں نہ کہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر اچھائی اور برائی کو رکھا ہے، اس کو تقسیم کیا ہے۔ اب انسان اچھا کیسے ہوتا ہے، برا کیسے ہوتا ہے، اس تعلق سے صوفیاء کرام فرماتے ہیں یا تفسیر میں ملتا ہے کہ جب انسان کے اوپر اچھائیاں غالب آ جاتی ہیں، جب انسان کے اوپر نیکیاں غالب آ جاتی ہیں، جب انسان کے اوپر گڈنیس غالب آ جاتی ہے تو انسان اچھا ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے اوپر برائیاں غالب آ جاتی ہیں، اس کے اوپر گناہ غالب آ جاتے ہیں تو وہ انسان کیا ہو جاتا ہے، برا ہو جاتا ہے، سمجھے؟ اسی بات کو قرآن کریم سورہ شمس کے اندر فرمایا گیا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے اس پروردگار کی کہ جس نے نفس کو ٹھیک ٹھیک بنایا۔ نفس مطلب سول، روح کو، سیلف، اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا، صحیح بنایا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کی اچھائی اور برائی اس کے اندر رکھی، یعنی اس نفس کی اچھائی بھی رکھی اس کے اندر اور اس کی برائی بھی رکھی، نیکی بھی رکھی، بھلائی بھی رکھی اور اس کی بدی بھی رکھی۔ قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا، اللہ نے انسان کے نفس کو بنایا، بالکل درست بنایا، صحیح بنایا، اس کے اندر کوئی کمی نہیں تھی، اس کے اندر اچھائی بھی رکھی، برائی بھی رکھی، گڈنیس بھی رکھی اور بیڈنیس بھی رکھی۔ پھر پروردگار فرماتا کہ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا،
सक्सेस हो गया वो इंसान, सक्सेस हो गया वो नफ्स, कामयाब हो गया वो नफ्स कि जिसने पाकीज़गी इख्तियार की, जिसने नेकी इख्तियार की, जिसने गुडनेस इख्तियार की। वक़द ख़ाबा मन दस्साहा, और बर्बाद हो गया, हलाक हो गया वो शख्स कि जिसने बैडनेस इख्तियार की, बुराई इख्तियार की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर इंसान के नफ्स के बारे में इरशाद फरमाया है कि ये नफ्स किसने बनाया है? अल्लाह ताला ने बनाया है। लेकिन इस नफ्स के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छाई की सलाहियत भी रखी है और इस नफ्स के अंदर अल्लाह ताला ने बुराई की सलाहियत भी रखी है। समझे? अब ये अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है कि अल्लाह ने दोनों सलाहियतें रखी हैं। अब चाहे तो आप अच्छाई की सलाहियत इख्तियार करें, उसको पसंद करें, और चाहे तो आप बुराई की सलाहियत इख्तियार करें। तो इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया। तो इस आयत करीमा की रोशनी में मुफस्सिरीन ने, कुरान की तर्जुमानी करने वालों ने, उसका मतलब एक्सप्लेन करने वालों ने नफ्स की 3 किस्में की हैं। कितनी किस्में? 3 किस्में नफ्स की, 3 टाइप्स ऑफ नफ्स। तो नफ्स की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में। पहली किस्म क्या है? नफ्स की पहली किस्म है नफ्स अम्मारा। क्या नाम है? नफ्स अम्मारा। इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि नफ्स अम्मारा किसे कहते हैं? कुरान पाक में फरमाया गया 13वें पारे में, सूरह यूसुफ के अंदर, जहाँ 13वां पारा, 13 पारा शुरू होता है, वमा उबर्रिउ नफ्सी, मैं अपने नफ्स की बराअत ज़ाहिर नहीं करता। यानी मैं ये नहीं कहता कि मेरा नफ्स जो है बिल्कुल पाक व साफ़ है। इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, बेशक जो नफ्स अम्मारा है वो क्या करता है? बुराई की दावत देता है, बुराई की तरफ उभारता है। तो नफ्स अम्मारा किसे को कहेंगे? द सोल विच कमांड्स द सिन एंड इविल है। नफ्स को अम्मारा कौन सा है? कि वो नफ्स कि जो गुनाह की तरफ रागिब करता है, गुनाह की दावत देता है, बुराई की दावत देता है। तो इसे क्या कहते हैं? नफ्स अम्मारा। तो नफ्स की पहली किस्म क्या है? नफ्स अम्मारा। दूसरी किस्म क्या है नफ्स की? नफ्स लव्वामा। पहली अम्मारा, जो बुराई की दावत देता है, गुनाह की दावत देता है, जिसको गुनाहों में मतलब गुनाह करने में मज़ा आता है। और दूसरा क्या है? लव्वामा। लव्वामा को आप क्या कहेंगे? द सोल दैट ब्लेम्स गुडनेस, जो अच्छाई की तरफ उभारता है, अच्छाई की दावत देता है। और तीसरा जो नफ्स है वो है नफ्स मुतमइन्ना। क्या नाम है उसका? नफ्स मुतमइन्ना। कुरान करीम के अंदर जगह जगह नफ्स अम्मारा को भी बताया गया है, नफ्स लव्वामा को भी बताया गया है, और नफ्स मुतमइन्ना को बताया गया है। नफ्स मुतमइन्ना किसको कहेंगे? द सोल एट पीस। जब नफ्स को सुकून मिल जाता है, रूह को सुकून मिलता है, सुकून की मंजिल में पहुंच जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? नफ्स मुतमइन्ना। जैसे कि अभी जो है इमाम साहब ने जो ईशा की नमाज में आयत करीमा पढ़ी कि या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। तो एक है नफ्स अम्मारा। नफ्स अम्मारा जो इंसान को हमेशा गुनाहों पर उभारता है, इंसान को गुनाहों पर लगाता है, नफसानी ख्वाहिशात को उभारता है, जिसको बुरे कामों में करने में मज़ा आता है। और ये जो नफ्स होता है नफ्स अम्मारा, सूफियाए किराम फरमाते हैं कि ये नफ्स अम्मारा जो है ये जानवरों की तरह होता है, हैवानों की तरह होता है, एनिमल्स की तरह होता है। क्यों? कि जिस तरीके से एनिमल्स, जानवर, अगर उसका मालिक एक घास, एक चारा ख़रीद कर लाए रखे और एक चोरी करके लाए हैं, तो जो जानवरों का नफ्स है उसको कोई मतलब नहीं, चाहे वो हराम का चारा हो या चोरी का चारा हो या सही चारा हो, उसको खाने से मतलब है। ऐसे ही मालिक का हो तब, उसके मालिक का ना हो तब, दोनों सूरतों में ये जो नफ्स अम्मारा होता है, जो कि जिसके अंदर मतलब ये कि खुसूसियात पाई जाती हैं हैवानों वाली, तो सूफिया किराम फरमाते हैं कि जिस तरीके से जानवर ये इम्तियाज़ नहीं करता है कि हलाल क्या है, हराम क्या है, किसकी हमको शरीयत ने इजाज़त दी है, किसकी शरीयत ने हमको इजाज़त नहीं दी है, अल्लाह और रसूल किस पे मतलब राज़ी होंगे, किस पे राज़ी नहीं होंगे, किससे नाराज़ होते, किससे नाराज़ नहीं होते हैं, ये
اسی طریقے سے نفس امارہ چاہتا ہے کہ ہماری خواہشات پوری ہوں، ہماری لذتیں پوری ہوں، جو ہماری مطلب یہ کہ چوائسیں ہیں وہ پوری ہوں، چاہے وہ حلال طریقے سے ہوں چاہے وہ حرام طریقے سے ہو۔ شریعت نے ان کی پرمیشن دی ہو یا پرمیشن نہ دی ہو، جس طریقے سے بھی ہو، یعنی پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، نہ وہ اللہ کی رضا کی وہ کرتا ہے، نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اس کی دین کی پرواہ ہوتی ہے، نہ شریعت کے حکام کی پرواہ ہوتی ہے، سمجھے؟ تو یہ کون سا ہوتا ہے؟ نفس امارہ، جو انسان کو برائیوں پر ابھارتا ہے، گناہوں کی طرف ابھارتا ہے۔ اور جب آدمی نفس امارہ اس کا مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ضمیر مر جاتا ہے، اس کا ضمیر مر جاتا ہے، اس کو پھر اچھائی نظر نہیں آتی ہے، نیکی نظر نہیں آتی ہے، اس کو برائی کے اندر مطلب یہ کہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ نفس امارہ، جس کے تعلق سے حضرت مولانا روم نے بھی ارشاد فرمایا ہے۔ مولانا روم نے مثنوی شریف میں ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص تھا جس کی ماں بہت بڑی زانیہ تھی، جس کی ماں بہت بڑی بدکار تھی، ایک انسان سے نہیں بلکہ بہت سے لوگوں سے اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ بیٹا ضمیر اس کا زندہ تھا، ماں کی عیاشی بدکاری برداشت نہیں ہوئی، ایک دن یہ کیا کہ ماں کا اس نے خون کر دیا، ماں کا مرڈر کر دیا۔ تو لوگوں نے اس سے کہا کہ تجھ کو شرم نہیں آئی، تجھ کو ذرا بھی غیرت نہیں آئی کہ تو نے اپنی ماں کا قتل کر دیا؟ تجھ کو اگر مارنا تھا تو تیری ماں کے جو عاشق تھے تو اس کو قتل کرتا، ان کا مرڈر کرتا، ماں کو کیوں مار دیا؟ کہنے لگا کہ میری ماں کے کسی ایک انسان سے تعلق نہیں تھے بلکہ بہت سے تھے، تو میں کس کس کو قتل کرتا؟ میں نے ماں کا ہی قتل کر دیا اور سارے لوگوں کو اس سے پاک کر دیا۔ یہی حال بدکار ماں کی طرح نفس کا حال ہے۔ یہ نفس جو ہے خواہشات کی طرف ابھارتا ہے، یہ نفس رشوت کی طرف ابھارتا ہے، حرام کاموں کی طرف ابھارتا ہے، غلط نگاہی کی طرف ابھارتا ہے، زناکاری کی طرف ابھارتا ہے۔ تو مولانا روم نے مثنوی شریف میں ایک جگہ اسی کے لیے ارشاد فرمایا کہ پس بکش اورا کے بہرے آدنی ہر دمے قصد عزیز میں کنی، یعنی تو اس کمینے نفس کو مار، جب نفس کو مار دے گا تو تمام برائیاں اپنے آپ مر جائیں گی۔ یعنی اپنے اندر سے اگر برائیاں ختم کرنا ہے، آپ کو گناہ ختم کرنا ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تمہارے اندر جو نفس ہے، جس کی وجہ سے خواہشات پیدا ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آدمی گناہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی کو گناہ کرتے ہوئے لذت محسوس ہوتی ہے، مزہ آتا ہے، اس نفس کو مار دو۔ جب نفس مر جائے گا تو آپ کے اندر سے برائیوں کا، سمجھے نہیں، جہاں سے یہ برائیاں پیدا ہوتی ہیں نکلتی ہیں، شروط یا اس کا سر چشمہ ہے وہی ختم ہو جائے گا۔ اور اسی کو ایک کسی نے کہا کہ بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ موذی مطلب تکلیف پہنچانے والا، خطرناک، ڈینجرس ہے۔ تو اگر آپ نے نفس کو مار دیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے بہت ہی ڈینجرس اس کو مار دیا، وائرس کو مار دیا۔ تو یہ اتنا خطرناک وائرس ہے نفس، اور اسی کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موتو قبل ان تموتو، موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تم کو موت آئے۔ کیا کہنے؟ موتو ڈائی بیفور ٹو ڈائی، مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے نفس کو مار دو، مرنے سے پہلے اپنے نفس کو مار دو۔ کون سا نفس؟ وہ نفس جو تم کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، وہ نفس تم سے جو زناکاری کراتا ہے، وہ نفس تم سے جو بدکاری کراتا ہے، اس کو مار دو، پھر تمہارے لیے کوئی یہ پریشانی کا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک مجذوب کا مجھے واقعہ یاد آتا ہے۔ ایک مجذوب، اللہ کا ایک بندہ، مجذوب سمجھتے؟ مجذوب آپ مجذوب نہیں سمجھتے؟ مجذوب وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی جو زندگی ہے نا، اس سے کو فراموش کر کے بس یاد الہی میں خود کو غرق کر دیتا ہے۔ ہر وقت اس کو جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ، دین کے علاوہ کوئی کام، وہی اس کی دنیا، وہی اس کا اوڑھنا بچھونا، سب کچھ اس کا وہی ہوتا ہے۔ یاد الہی میں اپنے آپ کو وہ فنا کر دیتا ہے۔ تو ایک مجذوب بازار میں کھڑا ہوا رو رہا تھا، مارکیٹ میں کھڑا رو رہا تھا۔ تو پوچھا لوگوں نے، بھائی کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے، آپ اللہ کے ولی ہیں، بازار میں کھڑے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے ایک پروگرام بنایا تھا،
کیا کیا تھا میں نے ایک پروگرام بنایا تھا کہ کیا پروگرام بنایا تھا کہ پروگرام یہ بنایا تھا کہ اللہ کے بندوں کا اللہ سے مصالحت کرا دوں. اللہ کے بندوں کی اللہ سے کیا کرا دوں؟ مصالحت کرا دوں، سمجھوتا کرا دوں. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتے. اللہ تو مانتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم تیری بات مانتے ہیں اے میرے محبوب، اے میرے مظلوم، لیکن یہ نہیں مانتے. وہ تو کہتا ہے کہ تو مسجد میں آ جا اور شرمندگی کا ایک آنسو گرا دے، اپنے نفس کو مار دے، میں تجھے معاف کر دوں گا، میں تیری بخشش کر دوں گا. وہ تو کہتا ہے کہ تو مسجد میں آ جا، سجدے میں گر جا، عبادت کر لے، ایک آنسو گرا دے شرمندگی کا، نادم ہو جا، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. کافر کہ وہ تو مانتا ہے، کہتا ہے، لیکن یہ آتا ہی نہیں، اپنے نفس کو مارتا ہی نہیں. اس کے بعد کچھ نہیں، دوسرے دن پھر ملاقات ہوتی ہے مجذوب سے. اب دیکھا کہ وہی مجذوب قبرستان میں رو رہا ہے. کہاں رو رہا ہے؟ قبرستان میں رو رہا ہے. کہا بھئی کیا بات ہے، کل مارکیٹ میں رو رہے تھے بازار میں، آج قبرستان میں رو رہے ہو؟ کہا کہ آج بھی وہی مسئلہ ہے، آج بھی وہی مسئلہ ہے، آج بھی مطلب وہی پرابلم ہے. کہ کیا پرابلم ہے؟ کہ آج بھی چاہتا ہوں کہ بندوں کی رب سے مصالحت کرا دوں، سمجھوتا کرا دوں، راضی نامہ کرا دوں. کہا کہ پھر آج کیا مسئلہ، آج کیا ہوا؟ کہا کہ آج یہ مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا ہے. کیا کہنے واہ 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 مولانا، کیا کہنے، کیا آج یہ مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں، قبر والے وہ نہیں مانتا ہے. تو اگر کامیاب ہم ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نفس کو مار دیں. زندہ ہیں؟ مرنے کے بعد کیا ہے بھائی؟ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے. سب کوئی مارے گا. تو سرکار نے فرمایا کہ موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تم کو موت آ جائے، یعنی کہ اپنے نفس کو مار دو. تو انسان کے اندر جو نفس ہے، جس کی پروردگار نے قسم کھائی ہے کہ اس نفس کے اندر ہم نے اچھائی بھی رکھی ہے، گڈنیس بھی رکھی ہے، بیڈنیس بھی رکھی ہے، اس کے اندر ہم نے پاپ بھی رکھا ہے، نیکی بھی رکھی ہے، صلاحیت تم کو دی ہے، اختیار تم کو دیا ہے. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں بھلا ہمارا کس میں ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا فائدہ کس میں ہے، دنیا کا فائدہ کس میں ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری خواہشات کس میں پوری ہو رہی ہیں. انڈیا میں ایک برادری ہے میمن، کیا نام ہے؟ میمن. ان کے بارے میں ایک چٹکلا ہے. کیا ہے؟ ایک چٹکلا ہے، ایک ہنسنے کی بات ہے، سمجھے. کسی نے ان سے کہا میمن سے کہ بھائی اچھے کام کرو، نیک کام کرو. اچھا وہ قوم جو ہوتی ہے بزنس مین ہوتی ہے، سمجھے، وہ کاسٹ بزنس مین ہوتی ہے. اور دیکھو یہ راستہ جاتا ہے جنت کی طرف، پیراڈائز کی طرف، اور یہ جاتا ہے جہنم کی طرف. تو وہ کہنے لگا مولانا صاحب ہم کو یہ مت بتاؤ کہ جنت کی طرف راستہ کون سا جاتا ہے، دوزخ کی طرف راستہ کون سا جاتا ہے، ہمیں تو یہ بتاؤ کہ 2 پیسے کا فائدہ کہاں ہے. سمجھے. تو آج ہماری عادت یہ ہو گئی ہے، نفسانی خواہشات اتنی حاوی ہو گئی ہیں، جسمانی خواہشات، لذتیں، ہماری تمنائیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ہم کو کیا جنت ہے، کیا دوزخ ہے. اور میں بڑی مطلب یہ کہ اس سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پہ کرم فرمائے، آمین آمین. اللہ ہم پہ کرم فرمائے. ہمارے جو بنیادی عقیدے ہیں، کیا ہیں بنیادی عقیدے، جس پر ابھی ہم بات کریں گے، 7 عقیدے ہیں. ان 7 بنیادی عقیدوں میں جو ایک سب سے اہم عقیدہ ہے، جو ایک مسلمان کو گناہوں سے بچاتا ہے، ایک مسلمان کو گناہوں سے روکتا ہے، وہ کیا ہے؟ عقیدہ آخرت. عقیدہ آخرت یعنی ہم کو مرنا ہے، مرنے کے بعد ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اگر ہمارا عمل اچھا ہے تو قبر میں، آخرت میں کامیابی ہے، ورنہ ہمارے لیے کیا ہے؟ بربادی ہے. آج مسلم نوجوانوں کے اندر سے، مسلمانوں کے اندر سے یہ عقیدہ بڑی سازش کے ساتھ یا تو کمزور کیا جا رہا ہے، یا اسلامی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں میں سے، مسلمانوں میں سے یہ عقیدہ ختم ہو رہا ہے. ہم اب بہت سے لوگوں کو سنتے ہیں، کہتے ہیں ارے مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا. جبکہ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم میں اس کے اوپر بہت سختی سے تاکید کی گئی ہے. چونکہ یہی ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو مسلمان کو گناہوں سے بچاتا ہے. مثال کے طور پر میں کہوں، دیکھیے آپ، ہندو دھرم ہیئر آفٹر، عقیدہ آخرت، ان کا کیا عقیدہ ہے؟
ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر اس جنم میں اچھے کام کریں گے تو مرنے کے بعد اچھی یونی میں اچھی شکل میں پیدا ہوں گے. اچھے کام کریں گے تو اگلے جنم میں مہاتما بن جائیں گے, دھرم گرو, اور برے کام کریں گے تو کتے, بلی, پیڑ بن جائیں گے. تو آپ مجھے بتاؤ, آدمی سوچے گا کیا ہے, کتے ہی تو بن جائیں گے, پیڑ ہی تو بن جائیں گے, آدمی گناہ سے بچے گا؟ نہیں بچے گا. ایسے ہی بودھ دھرم کا عقیدہ ہے, ایسے ہی جین دھرم کا ہے, ایسے ہی سکھ مت کا ہے. آپ آ جائیے کرسچنٹی کو, کیتھولک میں کیا عقیدہ ہے؟ کیتھولک میں یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پادریوں کو یہ ادھیکار دے دیا ہے, یہ حق دے دیا ہے کہ وہ جس کے چاہے گناہ معاف کریں اور جس کے چاہے گناہ معاف نہ کریں. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے اچھے اعمال ہیں تو آپ کو بعد میں دوبارہ جنم لینے کی ضرورت نہیں ہے, یہی آپ کی آخری منزل ہے. اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں تو قبر بھی اچھی ہے, اور قبر اچھی ہے تو آپ کی آخرت بھی. تو یہ عقیدہ کمزور کیا جا رہا ہے. بہرحال قرآن کریم کے اندر, حدیث پاک کے اندر ہمارے بزرگوں نے, صوفیاء کرام نے سب سے زیادہ نفس کو مارا ہے. خانقاہوں میں جو تعلیم جاتی ہے وہ کیا دی جاتی ہے؟ نفس کو مارنے کے لیے. خانقاہوں میں ایسے سے کام کرائے جاتے ہیں, ہم کو لگتا ہے کہ دیکھیے یہ بہت کتنا گھٹیا کام کر رہے ہیں, لیکن وہ گھٹیا کام نہیں کر رہے ہیں, بلکہ وہ ایسے کام اس لیے کرتے تھے کہ وہ اپنے نفس کو مارا کرتے تھے. بڑے بڑے اپنے وقت کے قطب ابدال, غوث, معلوم ہوا کہ وہ ایسے کام کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے. اسی طریقے سے صوفیاء کرام کا ایک مطلب یہ طبقہ ہے, صوفیاء کرام کا ایک طبقہ ہے. کیوں کہ وہ ایسے کام کرتا ہے کہ دنیا ان کے اوپر ملامت کرے, ملامت کرے. کیوں؟ اس لیے تاکہ ان کا نفس مر جائے. تو صوفیاء کرام نفس کو مارا کرتے ہیں. تو نفس کی پہلی قسم ہے نفس امارہ. قرآن کریم کے اندر اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ نفس انسان کو گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے, گناہوں کی طرف مارتا ہے, بلاتا ہے, لہٰذا اس کو کیا کیا جائے؟ اس کو مار دیا جائے. اگر یہ نفس امارہ مر جائے گا تو انسان کی روحانیت زندہ ہوگی, انسان کے اندر نیکیوں کی طرف مطلب راغب ہونے کی صلاحیت پیدا ہوگی. تو یہ رہا نفس امارہ. دوسرا نفس ہے نفس لوامہ. دوسرا کیا ہے؟ ہاں, پہلا یاد رہے گا نفس امارہ. امارہ کسے کہتے ہیں؟ وہ نفس جو انسان کو گناہوں کی دعوت دیتا ہے, وہ انسان کی خواہشات کو ابھارتا ہے, اور جس کو آپ کہہ سکتے ہیں انگلش میں دا سول وچ کمانڈس دا سن اینڈ ایول. تو یہ نفس امارہ ہو. اس کے بعد کیا ہے؟ نفس لوامہ. نفس لوامہ کسے کہتے ہیں؟ نفس لوامہ کا مطلب ہے ملامت کرنے والا. ملامت مطلب شرمندگی دلانے والا. حاجی صاحب بتائیں گے اس کو ڈچ میں کیا کہتے ہیں؟ ego, wat jou dus eigenlijk de slechte dingen verwerpt. جو نفس کو ملامت کرے, یعنی انسان برا کام کر لیا, گناہ کر لیا, کسی بڑے کے ساتھ بدتمیزی کر لی, لیکن اندر سے نفس نے کہا, روح نے کہا یہ تو نے اچھا کام نہیں کیا. انسان نماز پڑھ رہا ہے, نماز پڑھتے کیا فجر کی نماز چھوڑ دی ہے, کبھی جمعے کی نماز پڑھ لی, تو اب اندر سے نفس کہہ رہا ہے یہ اچھا کام نہیں ہے, تم کو 5 ٹائم کی نماز پڑھنا چاہیے. تو یہ وہ نفس ہے کہ اگر انسان گناہ کر لیتا ہے تو گناہ کرنے پر ملامت کرتا ہے, اندر سے کوستا ہے, گناہوں سے روکتا ہے, اور اگر کم نیکی کرتا ہے تو زیادہ نیکی کی طرف ابھارتا ہے کہ تجھے کم نیکی نہیں کرنا چاہیے, تجھے جمعے کی نماز نہیں پڑھنا چاہیے, بلکہ تجھے 5 ٹائم کی نماز پڑھنا چاہیے. جو ابھارتا ہے کہ تم خود مطلب یہ کہ عیش و آرام سے مت رہو, خود مت کھاؤ, بلکہ پڑوسیوں کا بھی خیال رکھو, خود مت کھاؤ, اپنے بھائیوں کا بھی خیال رکھو. اگر تمہیں اللہ نے مال دیا ہے, جو تمہارے مطلب یہ کہ بھائی بند ہیں ان کا بھی خیال رکھو. تو نیکیوں کی طرف یہ ابھارتا ہے, نیکیوں کی طرف لاتا ہے. عام طور سے عام طور سے کامن اعتبار سے ہمارے اندر, آپ کے اندر یہی نفس ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہی نفس ہوتا ہے. ایسے بہت کم لوگ ملیں گے کہ جن کے اندر یہ نفس نہ ہو. ہاں, ان کا ہوتا ہے کہ جو نفس امارہ میں ڈوب جاتے ہیں, جن کو پھر اچھائی کی طرف توفیق ہی نہیں ہوتی ہے. تو عام طور سے نفس یہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھی گناہ کر لیتے ہیں, تو گناہ کرنے کے بعد جب بستر پر لیٹتے ہیں, تنہائی میں ہوتے ہیں, تو ہم کو احساس ہوتا ہے کہ ہم کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ ہم نے اچھا کام
نہیں کیا ہے. اگر نیکیاں کم کرتے ہیں تو یہ ابھارتا ہے, اور اگر مطلب گناہ کرتے ہیں تب یہ ہم کو شرمندگی دلاتا ہے, احساس دلاتا ہے. تو یہ ہے نفس لوامہ ہے. اور یہی نفس لوامہ جب ہم نیکیاں کرتے رہتے ہیں, برائیوں سے بچتے رہتے ہیں, پھر ہمارے اندر جو ہے نفس جو ہے مضبوط ہوتا رہتا ہے, طاقتور ہوتا رہتا ہے, تو ایک دن وہ آتا ہے کہ یہی نفس لوامہ نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہی نفس لوامہ کہاں ٹرانسفر ہو جاتا ہے؟ مطمئنہ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اور مطمئنہ کون سا نفس ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ نفس مطمئنہ وہ نفس ہوتا ہے کہ جب اس کو مطلب یہ کہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے, روزہ رکھتا ہے تو سکون ملتا ہے, حج کرتا ہے سکون ملتا ہے, غریبوں کی مدد کرتا ہے تو سکون ملتا ہے. یعنی جب نیکی کرتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے, اور جہاں اس کی کوئی نیکی ہاتھ سے گئی اس کی روح بے چین ہو جاتی ہے, اس کی روح بے قرار ہو جاتی ہے. اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کیسے روح بے قرار ہوتی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں, حاکم ہیں, تو ایک مرتبہ فجر کے ٹائم سو گئے. آج ہماری تو پتہ نہیں کتنی نمازیں غائب ہوتی ہیں, اور فجر کے ٹائم تو عام طور سے ہم اٹھتے ہی نہیں ہیں. تو حضرت امیر معاویہ فجر کے ٹائم نہیں اٹھ پائے, لیکن جب بعد میں آنکھ کھلی دیکھا فجر کا ٹائم نکل گیا, حالانکہ قضا پڑھ سکتے تھے, تو اتنا روئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا, سمجھے, جو ان کو ثواب ملنا تھا اس سے کہیں زیادہ ثواب عطا فرما دیا ہے. یہ کیا تھا؟ یہ ہے نفس مطمئنہ کی پہچان, کہ جب آدمی سے کوئی نیکی چھوٹ جائے, کوئی گناہ ہو جائے, تو وہ بارگاہ خداوندی میں خوف خدا سے اتنا روئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرم آ جائے, رحم آ جائے. تو یہ کیا ہے نفس مطمئنہ. اس کے بعد کیا ہوا؟ دوسرے دن فجر کے ٹائم آ کے شیطان نے خود جگایا, کہا کیا معاملہ؟ ارے نماز کا ٹائم ہو گیا, نماز پڑھیے, آپ جا کے نماز پڑھیے. کہا کہ آپ کون ہیں کہ جو اٹھا رہے ہیں؟ کہ مجھے حضرت ابلیس کہتے ہیں. مجھے کیا کہتے ہیں؟ حضرت مسٹر ابلیس کہتے ہیں. کہا کہ آپ کا کام تو سلانا ہے, اٹھانا کیسے؟ کہا کام تو وہی ہے لیکن معاملہ الٹا ہو گیا. کہا کیا معاملہ الٹا ہو گیا؟ کہ کل آپ نے جو نماز نہیں پڑھی اس کے بعد آپ روئے تو اللہ نے آپ کو ایک فجر کی نماز کے بدلے میں پتہ نہیں سینکڑوں نمازوں کا ثواب عطا فرما دیا. تو ہم نے سوچا کہ اس سے بہتر تو یہی کہ آپ کو اٹھا دیا جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ سینکڑوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ کیا ہے؟ نفس مطمئنہ ہے کہ جب آدمی نیکیاں کرتے کرتے برائیوں سے بچتے بچتے ایک اسٹیج وہ آتی ہے, ایک مطلب یہ کہ وہ آتا ہے منزل کہ آدمی کا نفس کس میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ مطمئنہ ہو جاتا ہے. اور جس کے تعلق سے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ, اے نفس مطمئنہ, اطمینان والے, پیس والے نفس, ارجعی الی ربک, تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا, اپنے رب کی طرف چل. فادخلی فی عبادی, اور جو میرے نیک بندے ہیں ان میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی, اور میں نے تمہارے لیے جنتیں تیار کی, اس میں داخل ہو جا. اس پہ ہم بعد میں آئیں گے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان کی علامت کیا ہے؟ ایمان کی علامت کیا ہے؟ ایمان کی نشانی کیا ہے؟ مومن کیسا ہوتا ہے؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گناہ کرو تو تمہیں پریشانی ہو. جب تم گناہ کرو, سن کرو, ایول کرو تو تمہیں کیا ہو؟ پرابلم ہو, پریشانی ہو, پریشان ہو جاؤ اندر سے. اور جب نیکی کرو تو اس کے کرنے کے بعد خوشی حاصل ہو. کیا کہنے, سبحان اللہ. گناہ کرو تو اندر سے پریشان ہو جاؤ, ضمیر تمہارا جو ہے تم کو دھتکارے, ملامت کرے. اور جب نیکیاں کرو تو اندر سے کیا حاصل ہو؟ خوشی حاصل ہو. جب یہ منزل تم کو مل جائے تو سمجھ لو کہ یہی ایمان کی نشانی ہے, یہی ایمان کی مطلب یہ کہ پہچان ہے, اور اسی کو مومن کہتے ہیں. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں. اور مومن کا جو نفس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نفس مطمئنہ ہوتا ہے. جب فرشتے اس کی روح کو نکالنے کے لیے آتے ہیں, کس کو؟ مطمئنہ والے. جب اس کو روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو معلوم ہے فرشتے کس طرح کے تھے, ایک دم روح نہیں نکالتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے اس کو سمجھاتے ہیں, اس کو دلائل دیتے ہیں کہ چلو اب تم یہاں سے چلو, یہ دنیا اچھی جگہ نہیں ہے, یہ مومنوں کے لیے قید خانہ ہے, یہ برائی کی جگہ ہے, تمہاری یہ منزل نہیں ہے, تم یہاں بہت رہ لیے, تم یہاں سے چلو, یہ تمہارے لیے اچھا مقام نہیں ہے.
اور اس کے بعد فرشتے سمجھاتے ہیں. سمجھانے کے بعد اس کی روح کو بڑی استقبال کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور جب پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کیا ہے, کون ہے؟ کہا کہ فلاں شخص کی روح ہے, فلاں مومن کی روح ہے. کہ اچھا. تو وہ حدیث پاک میں آتا کہ اس پہلے آسمان کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں, اس کا ویلکم کرتے ہیں. ایسے ہی دوسرے آسمان پر جاتے ہیں تو دوسرے آسمان پر فرشتے پوچھتے ہیں, فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ فلاں کی روح ہے, فلاں ہے. تو دوسرے آسمان کے فرشتے بھی ویلکم کرتے ہیں, استقبال کرتے ہیں. تیسرے آسمان پر, چوتھے آسمان پر, یہاں تک کہ ساتوں آسمان کے فرشتے یکے بعد دیگرے ویلکم کرتے ہیں, استقبال کرتے ہیں. اور ساتویں آسمان کے بعد وہ روح جب عرش کے نیچے جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے. تب پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ جا فادخلی فی عبادی, میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا, میری جنت میں داخل ہو جا. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جہاں جن کی روحیں ہیں وہاں اس روح کو مقام علیین میں, علیین مطلب بہت جنت کے اندر اعلیٰ مقام, اس کے اندر بھیج دیا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ نفس مطمئنہ ہے. اور یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ یہ بہت مشکل چیز ہے, کوئی مشکل چیز نہیں ہے. بس آپ اپنا ایک مزاج بنا لیجئے, عادت بنا لیجئے کہ ہم کو برائیوں سے نفرت کرنا ہے, گناہوں سے نفرت کرنا ہے, خواہشات کو مارنا ہے. شریعت نے, اسلام نے, حدیث نے جس چیز کی اجازت دی ہم کو وہ کرنا ہے. اس لیے کہ اسلام ایسا بھی مذہب نہیں ہے کہ آپ کو بالکل مطلب مجبور بنا دیا ہو. اگر آپ شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے, حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بھی آپ اچھی طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں. اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تم کو نعمتیں عطا فرمائے, مال دے, تو اس نعمت کا اظہار بھی کیا کرو. تو اچھا کھانے سے, اچھا پہننے سے اسلام منع, لیکن شرط کیا؟ شرط یہ کہ سب حلال طریقے پر ہو, جائز طریقے پر ہو, ناجائز طریقے پر نہ ہو. تمہاری خواہشات جائز ہوں, خواہشات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوں, اسلام کے دائرے میں ہوں. تو یہ تین مطلب یہ کہ نفس کی قسمیں ہیں. ایک نفس امارہ, سمجھ گئے اس کا مطلب. دوسرا نفس لوامہ, اور تیسرا نفس مطمئنہ. مطمئنہ کیا؟ تیسری اسٹیج جہاں آدمی کو جا کے کیا مل جاتا ہے؟ سکون مل جاتا ہے. اور وہ پروردگار عالم کی نعمتوں سے کیا ہوتا ہے؟ لطف اندوز ہوتا ہے. اسی کے بارے میں آتا ہے کہ پھر ایسے لوگوں کی روحیں جنت میں سبز پرندوں کے پروں میں بیٹھ کر کے سیر کیا کرتی ہیں, جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں. تو یہ نفس کے تعلق سے, صرف نفس کیسے کہتے ہیں, نفس کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ تین قسمیں. اور انشاءاللہ جب حضرت تشریف لائیں گے تو حضرت سے گزارش کیجیے گا کہ